السلام علیکم۔ اللہ والے بزرگوں کی زندگی میں بے شمار ایسی کہانیاں ہیں جن میں ان کی خدمت، قربانی اور اللہ کی رضا کے لیے کی جانے والی قربانیاں دکھائی دیتی ہیں۔ ان میں سے ایک مشہور کہانی ہے جس میں ایک بزرگ نے اپنی بیٹی کا نکاح ایک اندھے فقیر سے کر دیا۔ یہ کہانی حضرت عمر عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی سے متعلق ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز اپنے وقت کے مشہور خلیفہ رہ چکے ہیں۔ ولید عبد الملک کے بھتیجے اور داماد تھے۔ 99 عیسوی میں خلیفہ ہوئے۔ نیکی، پارسائی اور خدا ترسی کی وجہ سے آپ کو خلافت راشدہ کا 5واں ستون بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہی عمر بن عبدالعزیز تھے جنہوں نے خلیفہ بنتے ہی اپنی اور اپنے سارے خاندان والوں کی جاگیری ختم کر دی، یہاں تک کہ اپنے گھر کا قیمتی سامان اور بیوی کا زیور تک بیت المال میں جمع کر دیا۔ صرف 39 برس کی عمر میں 2 برس 2 مہینے خلافت کر کے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت ہی متقی، صالحہ اور پرہیزگار حکمران تھے جو اپنی عدل اور انصاف کی وجہ سے مشہور تھے۔ آپ کی زندگی ایک مثال بنی کہ دنیاوی طاقت اور مال و دولت کے باوجود اللہ کے راستے پر چلنا کس قدر اہم ہے۔ ایک دن حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی کی شادی کا وقت آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دربار میں موجود تمام معززین اور شرفائے سے مشورہ کیا اور ان سے اپنی بیٹی کے لیے ایک اچھے، نیک اور باعلم شخص کا انتخاب کرنے کی درخواست کی۔ چند دنوں بعد ایک فقیر جو اندھا تھا اور بالکل بے زمین و مال و دولت تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں آیا۔ اس فقیر کی حالت بہت سادہ تھی اور وہ اللہ کے ذکر میں مگن رہتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کو دیکھتے ہوئے فقیر نے کہا، یا امیر المومنین، مجھے کسی کے ساتھ شادی کرنے کی خواہش نہیں ہے، لیکن میں اللہ کی رضا کے لیے آپ سے ایک درخواست کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فقیر سے پوچھا، تم کیا چاہتے ہو؟ فقیر نے کہا، اگر آپ کی بیٹی کو میری بیوی بننے کی اجازت دیں تو میں اپنے دل کی تسکین اور اللہ کی رضا پاؤں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فقیر کی بات سنی اور اس کی نظر کی کمی کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کی دینداری اور تقوی کو اہمیت دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مشیروں سے مشورہ کیا اور پھر فیصلہ کیا کہ اپنی بیٹی کا نکاح اس فقیر سے کر دیا جائے۔ یہ فیصلہ اس وقت بہت غیر معمولی تھا، کیونکہ معاشرتی روایت کے مطابق ایک فقیر یا کسی بے زمین شخص کا شادی کے لیے انتخاب کرنا بہت عجیب بات سمجھی جاتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی کو بتایا کہ اس فقیر کے اندر اللہ کا تقویٰ، اس کی رضا کے لیے جینا اور دنیا کے فریب سے دوری سب سے بڑی چیز ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی نے اپنے والد کے فیصلے کی حمایت کی اور اس فقیر سے نکاح کر لیا۔ وقت گزرتا گیا اور یہ فقیر اللہ کی عبادت میں مگن رہا۔ اس کے دل میں اللہ کی محبت اور اس کی رضا کی تڑپ تھی، اور اس کی یہ حالت اس کی زوجہ کے لیے بھی ایک نشانی بن گئی کہ دنیا کی تمام چیزیں فانی ہیں، صرف اللہ کی رضا اور تقویٰ ہی انسان کو کامیاب بنا سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کا یہ نکاح ایک اہم سبق بن گیا کہ اللہ کی رضا اور دینداری کے مقابلے میں دنیا کی دولت، حسن یا دنیاوی مرتبہ کچھ بھی نہیں۔ اللہ والے بزرگ جانتے تھے کہ شادی میں اصل چیز حسن و جمال، مال و دولت یا دنیا کی عزت نہیں، بلکہ ایک دوسرے کا تقویٰ، دینداری اور اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کا نکاح اس بات کا ثبوت تھا کہ جو اللہ کے راستے میں ہوتا ہے وہ ہر صورت میں کامیاب ہوتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ دنیاوی معیارات پر فیصلہ کرنے کے بجائے ہمیں اللہ کی رضا اور تقویٰ کو مقدم رکھنا چاہیے۔ اللہ والے بزرگ
اس بات کو سمجھتے تھے کہ حقیقی کامیابی آخرت میں ہے، اور اس کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ ہے سچی ایمانداری، تقویٰ اور اللہ کی رضا کی کوشش۔ یہ کہانی اس بات کا بھی درس دیتی ہے کہ اگر دل میں اللہ کی محبت اور خوف ہو تو دنیا کی تمام مشکلات کا سامنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ آپ کو اس کہانی سے کیا سبق ملتا ہے؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور ایسی ہی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل اسلام کی خوشبو کو سبسکرائب کریے۔ اللہ حافظ۔